السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ گل کے گلدستے تمام پھولوں کی طرح مہک رہے ہوں گے۔ تو سیٹرڈے سنڈے 2 دن ایپیسوڈ نہیں آئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آپ لوگوں نے ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کیا تھا، پرسوں اس وجہ سے نہیں دے سکی کیونکہ مجھے موٹیویشن ہی نہیں ہو رہی تھی، میرا دل نہیں چاہا۔ تو کل میں نے 3 بار ایپیسوڈ کو ایڈٹ کیا اور وہ تینوں بار مجھ سے ہی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی جا رہی تھی اور پتہ نہیں پھر مجھے وہ ایپیسوڈ بھی پسند نہیں آ رہی تھی، میں پرفیکٹ دینا چاہ رہی تھی۔ تو بہت کوشش کے باوجود میں آپ کا ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ تو یار آپ سب رسپانس اچھا کیا کریں، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کیا کریں۔ آج میں کوشش کروں گی رات تک ایک اور لانگ ایپیسوڈ دے دوں، یہ والی اتنی لانگ نہیں کیونکہ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 آلریڈی اس کا اپلوڈ ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کمپلیٹ انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں، ابھی اس کو میں نے ایڈٹ کرنا ہے، ایڈٹ کرنے سے پہلے اس کو میں نے لکھنا ہے، تو آپ لوگوں کو میں دے دوں گی۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اتنے دن سے ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو آج ٹارگیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے، ابھی والی بھی اور رات والی ایپیسوڈ پہ بھی، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ میں ایک دن کے گیپ سے ایپیسوڈ دیا کروں، اور اگر ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک دن میں 3 بھی آ جائیں۔ تو اٹس آل اون یو۔ تو جنون ہان سیزن 1 کے ستمبر 23 حصہ 2۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے تھے، کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی ہلکی سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے نیا نہیں تھا، مگر ہر بار کی طرح دل کی دھڑکنیں پھر بھی تیز تھیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا، انگلیوں سے ماتھے سے لٹیں ہٹا کر پیچھے کی۔ اس کے لمس پر وہ مسکرائی اور قریب سرک آئی۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ جیسے خود ہی مٹ گیا تھا۔ ارمغان نے اسے بازو کے حصار میں لے کر سینے سے لگایا۔ وہ پرسکون مگر جذباتی سا لمس تھا، جہاں نہ کوئی جھجک تھی نہ بے یقینی، صرف ایک دوسرے کے وجود کی قربت اور مان تھا۔ ارمغان نے بنفشہ کے رخسار کو لبوں سے چھوا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دونوں کی بیچ کی مانوسیت نے کمرے کی فضا کو اور بھی گہرا اور پرسکون بنا دیا تھا۔ بنفشہ اس کے حصار میں سمٹ گئی تو ارمغان اس کے دل کے ساحل پر ٹھہرا، جہاں صرف دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو بنفشہ نے نظریں چرائی تھی، اور اگلے پر ارمغان اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا گیا اور گہرا سانس بھر کر میٹرس پر گرتا چھت کو دیکھتے مسکرانے لگا۔ ارمغان! بنفشہ نے شکوہ کنان نظروں سے اس کو دیکھتے پکارا۔ کیا ہوا؟ اب تو یہ حال مل گئی، اب کیوں غصہ کر رہی ہو؟ وہ کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ بنفشہ کی آنکھوں کی سرخی اس نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ کیا تھا یہ؟ وہ اب جب سے پوچھنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے لگے تھے۔ شاور دینے میں مسئلہ ہوا تھا یار کل بھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بنفشہ کو بتانے لگا۔ تو مسئلہ ہوا تھا، تو پھر اب یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ غصے سے لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے؟ وہ بنفشہ کے غصے کو صحیح معنی میں سمجھتا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے شرارت سے پوچھنے لگا۔ بنفشہ نے غصے میں رخ دوسری جانب موڑا تھا اور ساتھ ہی ارمغان کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہلے ہی دور رہا کریں۔ وہ حفاظ ہی اپنے چہرے پر کوہنی رکھ کر اپنا چہرہ ارمغان سے چھپا گئی تھی۔ بتاؤ نا، کچھ چاہیے؟ اب ایسے کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ وہ اس کی کوہنی ہٹاتا بنفشہ کا چہرہ دیکھتے جان بوجھ کے شرارتاً پوچھنے لگا۔ تو بنفشہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے جواب دینے کی اسٹیٹ میں ہی نہیں تھی اور غصہ الگ کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا، اس لیے اپنا غصہ ضبط کرنے لگی تھی۔ ارمغان، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے آپ پر، بنفشہ نے غصے سے کہا۔ پلیز قریب مت آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ غصے اور ناراضگی
کے ملے جلے تاثرات سے دور جھٹکنے لگی تھی، لیکن وہ اس کے چہرے کے رنگ جانثار نظر سے دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا، جو غصے میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ اب کی بار نظریں ارمغان کے چہرے پر ٹکا کر پوچھنے لگی تھی۔ آواز جو اس پر سایہ فغن ہوتا، دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ اس کا مسکرانا بنفشہ کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس بنفشہ کے وجود میں کپ کپی سی دہرا گیا اور وہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ بنفشہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ارمغان کے چھونے سے اس کے اندر کی خاموشی ہل گئی، جیسے اس کی دنیا میں ایک نیا احساس جاگ اٹھا ہو۔ ارمغان پلیز، وہ کپ کپاتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، لیکن ارمغان کا چھوٹا سا لمس اس کے وجود میں ہلچل پیدا کر گیا تھا، اور لمحے بعد وہ آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بند پلکوں کے نیچے آنکھوں کی نمی اور لرزتے لب سب کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ لمحہ تمہارا ہے اور تم خود کو مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ ارمغان نے سرگوشی کی تو بنفشہ کے لبوں سے بے اختیار سے اس کی نمایاں مسکراہٹ نکلی۔ سکون چاہیے نا تو دینا میرا کام ہے، چاہے جیسے بھی مناؤ۔ ارمغان، میں ناراض ہوں آپ سے پہلے ہی، اور آپ مجھے مزید تنگ کر رہے ہیں۔ بری بات ہے، بہت بری بات ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی بنفشہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان اسے ٹوک گیا، لیکن میں روح ارمغان کو منانے کی کوشش ہی کر رہا ہوں۔ ارمغان جی، روح ارمغان۔ بنفشہ کو اپنا مستحل ہوتا محسوس ہوا تو ارمغان سے مخاطب ہونے لگی۔ آج کے بعد آپ پرنسس نہیں کہیں گے، وہ ٹوٹی پھوٹی سانسیں بھرتی آنکھیں مودے حکمیہ لہجے میں بولی تو ارمغان خاموش رہا تھا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ آج کے بعد بیبی کو پرنسس نہیں کہیں گے، وہ اب گہرا سانس بھرتی آنکھیں کھول کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو ارمغان ہنسا تھا۔ اور کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ روح ارمغان کو پرنس چاہیے نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ناشکری نہیں کرنی، جو بھی ہو، لیکن آپ اسے پرنسس نہیں کہیں گے کیونکہ آپ مجھے پرنسس کہتے ہیں۔ وہ پرسکون ہو رہی تھی تو جیلس اور پوزیسو بھی ہو رہی تھی۔ اس کی ادا ارمغان کو بے حد پسند تھی۔ وہ اس کے معاملے میں دن بدن مزید پوزیسو ہو رہا تھا۔ بنفشہ اب اپنا مدعا ارمغان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف صاف بتانے لگی۔ اچھا تو کیا کہوں گا؟ تم ہی بتا دو، آپ کا جو دل چاہے کہیں، لیکن میرا کوئی بھی نام آپ کو چوری کرنے کی ارمغان اس کے ہاتھ سے ٹیشو باکس لیتے اپنے ہاتھ والے ٹیشو میں ملاتے، اس کا گھینسا بناتے دوربین کی جانب اچھالا تھا۔ بنفشہ کا دل اپنی کچھ دیر پہلے والی باتیں اور حالت یاد کرتے جہاں تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہیں وہ خود کو کوس بھی رہی تھی۔ ارمغان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اسے سنجیدگی سے سمجھاتے اس کے قریب آیا کہ دونوں کے لب ایک دوسرے کی خاموشی پڑھنے لگے۔ آئی ایم سو سوری ارمغان، وہ پیچھے ہٹتی، گہرا سانس بھر کر ارمغان کے کٹ کو انگوٹھے سے دباتی، خون کو بہنے سے روکتی روحان سی ہوئی تھی۔ کوئی معافی نہیں ملے گی، ارمغان نے سیریس انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو آج کل ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ صفائی دینے لگی تھی۔
مجھے کیا پتا، شاید جان بوجھ کر ہی کیا ہو۔ ارمغان شاہ نے بے نیازی سے کہتا رخ موڑ گیا تو بنفشہ نے اپنے ہاتھوں کے پہلے میں اس کا چہرہ بڑھتے اس کا رخ اپنی جانب کروایا تھا۔ ارمغان پلیز تنگ نہ کریں، وہ درخت دل کے ساتھ بولی۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ کیا وہ اسے گلے سمجھ رہا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں بدگمان تھا؟ ایک ساتھ کئی سوالات نے اس کا دل دھڑکایا تھا۔ معافی چاہیے، وہ آبرو جھکا کر پوچھنے لگا۔ بنفشہ نے اسے زور زور سے اس بات میں ہلایا تھا جیسے وہ معافی نہیں بلکہ اسے چاکلیٹ دینے کا پوچھ رہا ہو۔ اچھا تو پھر اب تم جب تک یہ لمحے محسوس نہیں کرو گی جب تک میں نہیں روکوں گا۔ بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھتا شرارتی مسکان کے ساتھ اس کی سوچ شرارت پر بنفشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ بے ساتھ پلکیں لرز کر اس کو چھونے لگی تھی۔ بار بار چانس نہیں دوں گا، لیکن پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، وہ شرارت سے کہتا۔ بنفشہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو نظریں اٹھا کر ارمغان کو دیکھتی اس کے قریب ہوتے اگلے لمحے اس کی روح کو ٹھنڈا کر چکی تھی۔ اچھا مجھے پتا یہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، میں نے پہلے ہی بھی بتایا کہ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 آلریڈی اپلوڈڈ ہے، تو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن اس کو میں نے پہلے بہت زیادہ اس کا رائٹنگ کا کام میں بھی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے، پھر وائس اوور کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو تھوڑا ایپیسوڈ ہو سکتا ہے لیٹ ہے، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ایپیسوڈ آپ کو آج رات تک مل جائے، اور تب تک آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ پہ زیادہ سا پیار برسانا ہے، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کرنے ہیں، اور ناول میں بہت بڑا ایک ٹویسٹ آنے والا ہے، اور ناول جو ہے وہ جلدی آگے تیز سے بڑھ رہا ہے، آگے والی ایپیسوڈ آلموسٹ بہت لمبی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور آپ رسپانس اچھا کریں گے، ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیں گے آج کے ایپیسوڈ دونوں پہ، پیچھے والی تو آپ نے نہیں کیا، تو بائے بائے، اللہ حافظ۔